السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گھر آنگن ایک ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں فرزانہ اسماعیل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے ٹیرس سے کھڑے ہو کر نیچے جھانکا۔ ابو اور بڑے ابو بڑی ماما کے ساتھ باہر گھاس پر کرسیاں ڈالے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زید وہیں گھاس پر لیٹا ہوا تھا جبکہ ربیع اسے نظر نہیں آیا۔ آج کل وہ نظر ہی کم آتا تھا گھر پر۔ آفس سے آتا پھر چائے وغیرہ پی کر دوبارہ کہیں نکل جاتا۔ چھٹی والے دن تو زید بھی اس کے ساتھ غائب ہوتا تھا۔ وہ اکیلی بڑی ماما کے ساتھ رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ٹیرس پر کھڑی مستقل وہ ربیع احمد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ایک ذرا سے کاغذ کے ٹکڑے نے اچانک اسے ربیع احمد کے کتنے قریب کر دیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی بے حد ایمرجنسی میں اس کا نکاح ربیع سے ہو گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اب تک یقین نہ کر پائی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ ہی اپنی انگلی میں پڑی نازک سی گولڈن انگوٹھی پر ٹھہر گئی تھی جو بڑی ماما نے اسے پہنائی تھی۔ بے اختیار اس نے آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ربیع بھائی وہ والی مخلوق نہیں ہے جو اس طرح سے آ جائیں گے۔ زید نہ جانے کب اوپر آیا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر مسکراہٹ سی آ گئی تھی چہرے پر۔ تم کب آئے؟ وہ سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ جب تم انگوٹھی کے جن کو بلا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر وہیں بیٹھ گیا۔ زید وہ ذرا سے جھجکی۔ ہاں ہاں بولو آپا، میں تمہارا بھائی ہی نہیں تمہاری سہیلی بھی ہوں۔ اس نے جیسے پچکارا تھا اسے۔ زید کیا ربیع بھائی ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بہت خوش ہیں، گولڈ میڈل بنوا رہے ہیں تمہارے لیے، 14 اگست کو پہنائیں گے تمہیں، اس نے بتایا۔ زید کبھی تو ڈھنگ سے بات کر لیا کرو، میں اتنی زیادہ پریشان ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ آپا یہ سب تمہاری خود ساختہ پریشانیاں ہیں، دفع کرو انہیں اور خوش رہا کرو، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ وہ بڑی تیزی سے بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ ابو آواز دے رہے تھے۔ شام کی روٹیاں پکانی تھی۔ وہ بھی نیچے کی طرف چل دی، اپنی سوچوں میں الجھتی۔ لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر وہ ماما کی گود میں منہ چھپائے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نکلنے لگی مگر اسی وقت بڑی ماما نے آواز دے ڈالی۔ نیا بیٹی چائے لے آؤ ایک کپ، ربیع کے سر میں درد ہے۔ اس نے کچن میں آ کر جلدی جلدی چائے بنائی، 2 سر درد کی ٹیبلٹ رکھی فرج میں اور لاؤنج کی سمت چل دی۔ بڑی ماما تو نہیں تھی وہاں پر، وہی تکیے میں منہ گسیڑے پڑا تھا۔ کیسے مخاطب کرے؟ وہ امتحان میں پڑ گئی تھی۔ آج کل تو ویسے یوں نظر انداز کیے رکھتا تھا گویا اس کا وجود ہی نہ ہو۔ پہلے پیالی زور سے تپائی پر رکھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا، پھر چمچ بجایا پیالی میں مگر وہ بے حس بنا پڑا رہا۔ چائے لے لیں، مری مری آواز میں مخاطب کرنا پڑا۔ بالآخر اس کی آواز پر اٹھ بیٹھا تھا۔ فیروزی سوٹ پر سفید دوپٹہ لیے وہ اچھی خاصی ہراساں کھڑی تھی۔ ماتھے پر پسینہ موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا، پھر اڑی اڑی رنگت، بڑی سرد سی ایک نظر اس پر ڈالی تھی، پھر چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ یہ ٹیبلٹ بھی لے لیں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی بیزار لہجہ تھا اس کا۔ آنسو آنکھوں میں امڈ آئے تھے، لب کاٹ کر آنسو روکے اور پلٹ گئی۔ یقیناً گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہوں گے ہاں کرنے پر، ورنہ میں کب ان کے قابل تھی۔ یا اللہ یوں کیسے گزرے گی زندگی؟ وہ اپنی آئندہ زندگی کو سوچ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا درا تو تمہارا ہی ہے نیا بی بی، دماغ دل کو جلانے کا کوئی موقع نہیں گواتا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل ایک دم پشیمان سا ہوا تھا مگر پھر غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس دن پر وقت وہاں نہ پہنچ پاتا تو اب تک کیا ہو چکا ہوتا، یا بالفرض وہ اس شہر ہی میں نہ ہوتا تو وہ کس کو بلاتی؟ اس نے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور ٹیبلٹ اٹھا لی۔ رات بستر پر لیٹی تو جانے کیوں ماضی یاد آنے لگا۔ کتنا وقت پیچھے چھوڑ آئی تھی وہ جو خوشی خوشی اندر آئی تھی بتانے کہ ابو ماما آ رہی ہیں واپس، مگر اندر کا منظر اسے پتھر بنا گیا تھا۔ اس کے اندر سناٹا یوں پھیلا تھا کہ باہر کا شور بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا شاید، آنسوں پر اس کا اختیار نہ تھا تو وہ بہنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر آنکھوں میں گھومنے لگا اور مختلف آوازیں سے چکرانے لگیں۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی اس جہنم میں۔ ماما کی چیختی چلاتی آواز، چیزوں کی اٹھا پٹک۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کارنرز پر سجا کرسٹل کا گلدان گرا تھا اور صوفے کے ہتھے سے ٹکراتا ہوا فرش پر بکھر گیا تھا۔ اس کا چھناکا ابھی تک سماعتوں میں محفوظ تھا۔ وہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز نہ تھی بلکہ اس کے دل کی کرچیاں ہوئی تھی شاید۔ ہاں جاؤ، اور واپس آنے سے پہلے سوچنا ضرور۔ ابو کی ٹھنڈی سرد آواز سنائی دی۔ اب کیا ہوگا؟ 15 سالہ نیا احمد کی ہتھیلیاں سرد پسینوں میں ڈوب گئیں۔ واپس؟ ایک زہر تھا ماما کے لہجے میں۔ آؤں گی جب تمہاری ماں نہ ہوگی یہاں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی برآمدہ کراس کر گئی تھی۔ دادی اماں سے اتنی نفرت، پر نیا احمد بت بن کر رہ گئی تھی۔ اسے واپس بلا لو بیٹے، یوں گھر کی عزت نہیں رونتے، میں ہی چلی جاؤں گی۔ دادی اماں ابو کے آگے گڑ گڑائی تھیں۔ جانے دیں اماں جان، اب صبر کی حدیں گزر چکی ہیں۔ ابو غصے میں بڑک اٹھے تھے۔ اور آپ کہیں نہیں جائیں گی اماں؟
جان اسے ہی رہنا ہوگا آپ کے ساتھ، ورنہ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اماں کی طرف نہیں بلکہ برآمدے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا تھا۔ ساتھ ہی بیرونی گیٹ زوردار آواز میں بند ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سکون کا دروازہ بھی۔ اتنے شور و غل میں بھی اس کے اندر سناٹا سا پھیل گیا تھا اور آج 8-9 سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر بھی وہ اپنے آپ کو اس سناٹے میں قید پاتی تھی۔ اسے روک لو بیٹا، میرے لیے اپنا گھر برباد نہ کرو، مجھے کتنے دن رہنا ہے۔ دادی اماں کے بوڑھے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ آباد ہی کب تھا اماں جان، وہ ایک دم ہی نڈال سے نظر آنے لگے تھے۔ یوں نہیں کہتے بیٹا، وہ نیا اور زید کی ماں ہے، نیا کا نہیں تو زید ہی کا خیال کرو۔ دادی اماں بالکل ہی رہ گئی تھی۔ پل جائے گا زید بھی جیسے نیا پل گئی ہے۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ نیا بیٹی اپنی ماں کو روکو جانو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ دادی اماں بمشکل تمام اٹھ کر بیٹھی تھیں۔ رہنے دے اماں، دماغ صحیح ہوگا تو خود آ جائے گی۔ ابو کا دل خاصا دکھا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، چھڑانے کے لیے تو نہیں لائی تھی اسے، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ اس گھر میں آئی تھی۔ اسے روک لو بیٹا، جاؤ۔ دادی اماں کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور سانس ٹھہر ٹھہر کر آ رہا تھا۔ اماں جان، وہ اماں جان کی حالت دیکھ کر رو پڑے تھے۔ جاؤ بیٹا، اسے روک لو۔ امی، ماما۔ دادی اماں کی حالت دیکھ کر وہ تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بھاگی تھی اور ابو اماں جان کے اوپر جھک گئے تھے۔ ماما، ماما، وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب وہ ان کے پاس پہنچی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ذرا کا ذرا ماما کا دل کانپا، مگر پھر وہ نخوت سے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ نہیں ماما، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دادی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ واپس آ جائیے۔ آنسو رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ پلیز ماما، کاش اس کے آنسوؤں کی زنجیر اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ انہیں روک لیتی۔ اچھی ماما، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ تر بتر چہرہ لیے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنسوؤں سے بری نگاہیں اور جڑے ہوئے ہاتھ، جانے کیوں ماما کا دل کانپ گیا تھا۔ اس کے تو ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، وہ کیوں ان کے انا کی بھینٹ چڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر آئی تھیں۔ ابو، ماما آ گئیں۔ دادی اماں، ماما آ گئیں۔ دیکھیں دادی اماں، ماں۔ اس کے الفاظ درمیان ہی میں دم توڑ گئے تھے۔ سفید نرم بستر پر دادی اماں کا وجود ساکت تھا اور ابو ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے گمسم بیٹھے تھے۔ اس نے ان کے لیے جان وجود میں سانسوں کا زیر و بم ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ دل سکڑ کر ایک دم سے پھیلا۔ دروازے پر کھڑی ماما کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ نہیں، نظریں بے یقین ہو کر پھیلی تھی۔ اس نے پلکیں چپکا کر ایک دفعہ پھر دیکھا، مگر منظر تو وہی تھا، بدلا نہیں تھا۔ ابو، اس کی زبان جیسے بے جان ہو گئی تھی، محض لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ نہ اس کے پیروں میں اتنی طاقت رہی تھی کہ باپ کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ جاتی۔ قدموں کی آہٹ پر ابو نے سر اٹھایا تھا۔ بھینجے ہوئے لب، سرخ ہوتی آنکھیں، دروازے پر کھڑی ماما کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ تم نے میری ماں کو مار دیا ذلیل عورت، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ ماما کے ساتھ پھر کیا ہوا یہ نیا احمد کو یاد نہیں تھا۔ ہاں، زمین پر گرنے سے قبل اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ ابو نے اس کی ماں کو چھوڑنے کا اعلان 3 دفعہ نہیں بلکہ کئی بار کیا تھا۔ ہوش میں آنے پر سب اس کے سرہانے تھے۔ اس کے آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے، بس سب کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ بڑی باما نے اسے گلے سے لگا کر رلانے کی کوشش کی، مگر وہ محض خشک آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نہ ٹپکا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کس بات پر روئے، کس سانحہ پر بین کرے، اپنی ماں کی بربادی پر یا اپنے باپ کی ماں کے مر جانے پر، جس نے ماؤں سے بڑھ کر اسے محبت دی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے اندر کا سناٹا بڑھتا چلا گیا۔ اس سناٹے کو نہ بڑی ماما کی محبت توڑ سکی، نہ بڑے ابو اور ابو کی توجہ۔ بڑی ماما نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کھانا پکانے سے لے کر سلائی کڑھائی، وہ ہر چیز میں طاق ہو چکی تھی اور اب BA کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ زید کو انہوں نے ربیتی کی طرح پالا تھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ محض 14 سال کا بچہ تھا اور اب وہ اونچا لمبا نوجوان انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ بڑی اماں کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی چمکنے لگتی تھیں۔ کہیں سے بھی تو نہ لگتا تھا کہ وہ ربیت کا بھائی نہیں ہے۔ پھر اس نے بھی تو بڑی ماما کو اپنی ماں ہی سمجھا تھا، ہمیشہ ویسے ہی ناز اٹھواتا تھا جیسے کوئی اپنا بیٹا۔ بڑے ابو کو مجبور کر کے اپنے پرانے گھر لے گئے تھے جہاں دونوں بھائی رہا کرتے تھے۔ ابو کتنے رنجور رہنے لگے تھے۔ وہ باپ کو بھی تسلی دینا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی تو ماں بھی بچھڑ گئی تھی بیوی کے ساتھ۔ کیا تھا جو ماما دادی اماں کو قبول کر لیتی؟ وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی تھی، مگر ان کو دیکھتے ہی ماما کے تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی۔ یہ کیوں آئی ہیں یہاں؟ ابو کے پاس آ کر وہ گویا گھبرائی تھی۔ کیوں ماں ہے میری، آ نہیں سکتی؟ ابو کے لہجے میں ناگواری اٹھ کر آئی تھی۔ ان کو جلدی فارغ کیجیے، میں ان کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما کے لہجے میں آگ کی گرمی تھی۔ رقیہ بیگم، یہ گھر میرا ہے اور وہ میری ماں ہیں، تمہیں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا انہیں۔ جب تک ان کا آپریشن نہیں ہو جاتا، وہ صحت مند نہیں ہو جاتی، وہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بولنے والے ابو کو اس قدر تلخ دیکھ کر وہیں کارپیٹ پر زید کو ہوم ورک میں مدد کراتی نیا کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔
اس نے سر اٹھا کر حیرانی سے ابو کو دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ تھا اور نگاہوں میں سختی تھی۔ اسے پتا تھا ہمیشہ ماما ہی ان سے بات بات پر الجھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ہر بار خاموش ہو جاتے تھے۔ مگر اب تو میرا انتظام الگ کر دیجیے۔ وہ جمی کھڑی تھیں۔ ابو نے خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھا۔ میری بلا سے تم کل کی جاتی ابھی چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے کاغذ پر قلم چلانے لگے تھے۔ دیکھتی ہوں کون رہتا ہے اس گھر میں۔ وہ تنک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابو نے قلم چھوڑ کر کرسی سے سر ٹیک دیا۔ ابو کو یوں نڈال سا کرسی پر سر ٹکائے دیکھ کر اسے ان پر بہت ترس آیا۔ وہ بے اختیار ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم تو تنگ نہیں آؤ گی اپنی دادی اماں سے؟ ان کی آواز میں شکستگی تھی۔ اسے ڈھیر سارا رونا آیا ان کی حالت دیکھ کر۔ کبھی بھی نہیں ابو، وہ تو صرف علاج کے لیے تو آتی ہیں یہاں، میں تو ساری زندگی ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اس نے ابو کے ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر انہیں یقین دلایا۔ ابو، ماما ان سے اس طرح بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ بہت دنوں سے اٹکا سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ ان سے ہی پوچھو بیٹا۔ اسے لگا ابو کچھ کہتے کہتے رک گئے ہیں۔ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ اب بچی تو نہ رہی تھی۔ چند دنوں بعد اس کی فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ یہ بات تو خیر اسے بعد میں پتہ چل ہی گئی تھی کہ ماما اس کے باپ اور دادی اماں کی پسند ضرور تھی، مگر ماما کی پسند کوئی اور تھی، شاید ان کے کوئی کزن۔ مگر دادی اماں نے میلاد کی تقریب میں انہیں دیکھ کر جو ان کے گھر کا پیچھا پکڑا، تو جب تک وہ ماما کو دلہن بنا کر گھر نہ لے آئیں، دہلیز نہ چھوڑی ان کے گھر کی۔ جس دن سے ماما نے ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، ان کے اور دادی اماں کے درمیان جو محاذ آرائی کی ابتدا ہوئی تھی وہ اب تک جاری تھی، اور درمیان میں ابو پس رہے تھے۔ غلطی ہمیشہ ماما کی ہوتی تھی، مگر وہی خوب گرجتی تھی دادی اماں پر، اور وہ چپ کی چپ رہ جاتی کہ روک تو انہی کا پالا ہوا تھا، یہ عذاب تو انہی کا لایا ہوا تھا۔ جب تک سسرال میں رہی، ساس اور جیٹھانی سے منٹ بھر کو نہ بن سکی، تب دادی اماں نے ابو کو مجبور کر دیا کہ وہ الگ گھر لے کر رہیں۔ یہاں پر ماما نے جائیداد بھی الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس پر ابو بہت چراغ ہوئے، مگر دادی اماں اور بڑے ابا نے مل کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور یوں ابو نے الگ گھر خرید لیا اور زید اور نیا کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ ابو زید اور نیا کو مستقل دادی اماں سے ملانے لے جاتے تھے۔ امی چڑی جاتی تھی، مگر وہ اس معاملے میں ان کی قطعی پرواہ نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نیا اور زید اپنے ددیال سے بہت زیادہ قریب تھے۔ پچھلے دنوں دادی اماں کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تب ابو بغیر آپریشن انہیں زبردستی اپنے گھر لے آئے تھے کہ انہیں بار بار آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی، کیونکہ ہاسپٹل ابو کے گھر کے بالکل نزدیک تھا۔ جب سے دادی اماں آئی تھیں، ماما ابو سے مزید کھنچ گئی تھی، اور پلٹ کر دادی اماں کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ نیا ہی ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، یا پھر 13 سالہ زید ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ بس اس دن بھی معمولی سی بات پر ابو سے ماما الجھی تھی، بات زیادہ بڑھ گئی اور یہ عظیم سانحہ پیش آ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے خیالوں میں گم رہی، کئی گھنٹے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے گزار دیتی، یوں ہی اپنی فضول سوچوں میں۔ اب بھی رات کے کوئی 11:30 تو بج رہے تھے۔ بڑی ماما دوا کھا کر لیٹ چکی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کہاں تک کا سفر طے کر آئی تھی۔ زید سو چکا تھا، ربیع شاید کمرے میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ربیع پانی پینے نکلا تھا، اپنے کمرے سے اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا۔ کچھ نہیں ربیع بھائی، وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، آفس کا کچھ کام تھا۔ اس نے سنہری رنگت اور خوبصورت نین نقش والی اپنی چچا زاد پر ایک نظر ڈالی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے برآمدے کی سیڑھیوں پر رکھے موتیے کے پھولوں پر نظریں جما دی جو چاندی میں چمک رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی ربیع بھائی، میں ادھر آ گئی۔ آپ کام کر لیں اپنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر واپس جانے لگی۔ یہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، لہجے میں شرارت تھی۔ دن میں شاید زیادہ سو گئی تھی۔ بڑا سادہ سا لہجہ تھا، اس کی شرارت سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ امی سو گئی ہیں۔ ربیع کو حیرت ہوئی کہ امی اس کے بغیر سوتی تو نہیں تھی، شاید سو گئی ہیں۔ نہیں سوئی ہوں گی بی بی، تمہارے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بھی مسکرا دی۔ محبت تو وہ صرف تم سے کرتی ہیں، مجھے تو بچی ہوئی ملتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اسے دیکھتا ہوا۔ ہاں محبت۔ اس نے فوراً پلکیں چپکا لیں کہ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ ماما ماما، دل چیخ چیخ کر رو پڑا تھا۔ اس کی ماں کو اس سے کیسی محبت تھی کہ وہ جو گئی تو اب تک پلٹی ہی نہ تھی، اور یہ کیسی ماں تھی جو اپنی اولاد کی محبت بھی اس سے بانٹ رہی تھی۔ ان کا شفقت بھرا انداز سوچ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، پلکیں چپکا کر رخ موڑ لیا۔ سوری ربیع بھائی، میں ان سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کریں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ ارے لڑکی پاگل ہوئی ہو؟ احساس کر کے وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ جی نہیں، آپ ہوں گے مجھے راستہ دیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ راستہ؟ ارے تم سب کچھ لے لو میرا، لیکن ناراض تو نہ ہو۔ وہ نادم سا ہو گیا تھا، وہ خاموش رہی۔ نیا، اس کا بے حد نرم سا لہجہ بے اختیار ہی اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ حواسوں میں رہنا نیا بی بی، دماغ نے فوراً ہی ٹانگ اڑائی تھی۔ یار مذاق کرتا ہوں تم سے۔ اس نے اس کی چٹیا ہاتھوں میں لپیٹ لی۔
چھوڑیں میرے بال، اگر تمہاری ناراضگی دور نہ ہوئی تو اسے چٹیا کا پھندا بنا کر خودکشی کر لوں گا۔ ربیٹ بھائی چنچلا کر اس کے ہاتھوں سے چٹیا آزاد کی۔ میں فرینہ باجی سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس نے دھمکی دے کر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابھی کر دو فون پر، بہت دن ہو گئے ان سے ملاقات کو۔ وہ سراپا شوق بن گیا تھا۔ آپ تو بس اسے ہنسی آ گئی تھی، مگر وہ سو نہ رہی ہوں، 12 بج رہے ہیں، پھر آنٹی کیا سوچیں گی؟ فون کی طرف آتے ہی اسے خیال آیا تھا، آنٹی تو خیر کچھ نہیں سوچیں گی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس وقت وہ سب کچھ بیج باز سو چکی ہوتی ہیں۔ رہا تمہاری فرینہ باجی کا سوال تو انہیں ہم سنبھال لیں گے، ہم سے بات کر کے انہیں آج رات تو کیا مزید 4 راتیں نیند نہیں آئے گی۔ وہ کشن گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا، آپ کیا بات کریں گے؟ گھر میں بم رکھ دیا گیا ہے یا ڈاکہ پڑنے والا ہے؟ انہی باتوں سے آج کل نیندیں اڑ سکتی ہیں۔ نیند تو کسی بات سے بھی اڑ سکتی ہے نیا بی بی۔ بڑا گہرا سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ کندھے جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ریسیور اٹھا کر نمبر ملاتی بیل بج اٹھی۔ انہی اوندھی کھوپڑی کا ہوگا، وہ بڑبڑایا تھا تیز آواز میں۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ؟ اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ تم دیکھو تو صحیح نیا احمد۔ اس نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو، ہاں فرینہ۔ وہ نیا کو دیکھ کر مسکرایا، کیسی ہو؟ ہاں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اتنی بڑی اور گہری جمائی لی بآواز بلند کہ نیا کو یوں لگا جیسے وہ سالوں ہی سے نہ سویا ہو۔ انہیں پرائیویسی کی ضرورت ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا ہولڈ کرو میں اپنی جمائی پوری کر لوں۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سٹپٹا گئی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے اور میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ تمہیں اٹھ کر بھاگنا پڑے، بیٹھ جاؤ۔ آنکھیں نکال کر اسے گھورا تھا۔ اچھا۔ وہ مجبور سی ہو کر کارپیٹ پر پڑے فلور کشن پر ٹک گئی۔ اور علی کیسا ہے؟ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کالج سے تو کوئی کمپلین وغیرہ نہیں آئی؟ ہاں اب بھی تو سو رہا ہوگا۔ نہیں بی بی، شریفوں کے سونے کا تو وقت گزر ہی گیا ہے، وہ تو اب تک سو چکے ہوتے ہیں۔ جانے فرینہ نے کیا کہا تھا جواباً اس نے عرض کی تھی، ہاں میں تو بالکل خیریت سے ہوں۔ انکل کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ آج کل تو مستقل اسٹرائک سے ان کے کاروبار پر ضرور اثر پڑ رہا ہوگا۔ ہاں بس دعا کرو دال روٹی عزت سے چلتی رہے۔ میں تو جو کماتا ہوں امی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں، ٹھنڈی آب برتا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ فلور کشن سے ٹکی نیا احمد نے حیرت سے اپنے وجیح و شکیل کزن کو دیکھا جو اپنی منگیتر سے باتیں کر رہا تھا۔ کم از کم اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا کہ کوئی اپنی منگیتر سے بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ ہاں اب تم سے کیا چھپانا، آج سبزی منڈی کی طرف نکل گیا تھا، امی کو فروٹ وغیرہ منگوانے تھے، سستے مل جاتے ہیں۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ گاڑی کتنی پرانی ہو گئی ہے ہماری، اور ابھی میں نئی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ دکھڑے رو رہا تھا فرینہ کے آگے۔ نیا حیرت اور شرمندگی سے منہ کھولے اسے گھورتی رہی۔ اتنا غریب اور مفلس پتہ نہیں کب سے ہو گیا تھا۔ وہ فرینہ باجی کیا سوچیں گی کہ کن مفلسوں کے پلے پڑ گئی۔ اس نے بیزار ہو کر پلکیں موند لیں۔ کتنی دیر تک وہ بلا وجہ کی باتیں کرتا رہا اور فرینہ کا دماغ کھاتا رہا۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اچھا میرا خیال تھا میری پریشانیاں سن کر تمہاری نیند اڑ جائے گی۔ خیر میرا دل تو ہلکا ہو گیا تم سے باتیں کر کے، خدا حافظ۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بے فکری سے پیر پھیلائے، مگر اس کے پیر کسی کے نرم نرم ہاتھوں سے ٹکرائے تھے اور اس نے فوری طور پر اپنے پاؤں سمیٹے تھے۔ سامنے ہی وہ صوفے سے ٹکی فلور کشن پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ گھنی گھنی سیاہ پلکیں سنہرے رخساروں پر سایہ فگن تھی، چوٹی سے کچھ بال نکل کر پیشانی پر بکھر گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور اندر ہی اندر ٹوٹتا بکھرتا رہا۔ کیا تھا جو وہ اس کے نصیب میں لکھتی جاتی؟ ابو نے کچھ عرصے قبل ہی اپنے دوست کی بیٹی فرینہ سے اس کی منگنی کی تھی۔ ساری بات کر کے جب اسے بتایا گیا تو وہ گمسم سا ہو گیا۔ مجھ سے پوچھ تو لیتی امی، وہ صرف اتنا کہہ پایا تھا۔ ابو کو وہ کیوں نظر نہ آئی تھی وہ سمجھ نہیں سکا۔ بہرکیف دل کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، مگر دل ہی دل میں ابو سے شکوہ کنا ہو گیا تھا۔ بات کیونکہ ساری طے ہو چکی تھی اس لیے وہ چپ رہ گیا تھا، مگر فرینہ کو دیکھتے ہی اس کا دل پھر سے دعائیاں دینے لگا تھا۔ وہ اس کے تصور سے بہت دور تھی۔ اسے سادہ سی گھریلو ٹائپ خاموش طبع لڑکیاں اچھی لگتی تھیں اور فرینہ ان خواص سے بالکل مختلف تھی، اونچے اونچے کہکے لگانے والی، حاضر جواب اور بے باک۔ اس نے امی سے احتجاج کیا تھا مگر لاپرواہی سے انہوں نے بات کاٹ دی تھی۔ ارے شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسا تم ڈالو گے وہ ویسے ہی ہوتی جائے گی، تم پریشان نہ ہو چندہ۔ مگر اس کی پریشانی ہنوز قائم تھی۔ فرینہ کا رات گئے فون کرنا اسے غصہ دلا جاتا تھا، پھر وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتی کہ اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ اسے ہوٹلنگ بہت پسند تھی۔ کئی بار اس نے ربیٹ کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں، مگر ہر بار وہ ٹال جاتا۔ پھر وہ مائنڈ کر جاتی اور کئی دن فون ہی نہ کرتی اور وہ شکر بجا لاتا کہ چلو جان تو چھوٹی، کچھ دن کے لیے ہی صحیح۔ کلاک نے 1 بجایا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ نیا نیا، وہ آہستہ آہستہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ بے خبر تھی۔ نیا نیا کی بچی۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر ذرا زور سے اسے آواز دی، ساتھ اس کا بازو بھی ہلایا۔
کیا ہوا ربیت بھائی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچی نیند کی وجہ سے آنکھیں گلابی گلابی سی لگ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سو۔ وہ دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کی باتیں ختم ہو گئیں؟ اسے یاد آیا وہ فرینا سے بات کر رہا تھا۔ ہاں اب تو وہ نیند کی گولیاں تلاش کر رہی ہوگی۔ لائٹ بند کر کے جانا، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی سمت چل دیا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی جمائی لیتی ہوئی۔ ربیت بھائی مجھے ذرا نائمہ کے ہاں چھوڑ آئیں۔ اس کے آتے ہی وہ چائے کے ساتھ خود بھی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ یار ابھی تو آیا ہوں۔ وہ جلایا ہوا تھا بری طرح، سر پہلے ہی باری باری سا ہو رہا تھا۔ سوچا تھا جا کر کچھ دیر کے لیے سو جائے گا۔ پلیز ربیت بھائی میں کیسے جاؤں؟ زید بھی باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے چائے سے تھما کر منت بھرا انداز اپنایا۔ اکیلی چلی جاؤ؟ میں اکیلی؟ سیاہ گنیری پلکوں والی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلیں گے نا؟ چائے بھی نہ پیوں؟ اب کہ وہ اپنا غصہ نہ دبا سکا تھا چلا اٹھا۔ ربیت بھائی وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ آفس کا غصہ ہم لوگوں پر نہ اتارا کریں اور شکریہ زحمت نہ کیجیے گا۔ وہ برا مان کر پلٹ گئی تھی اور وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ذرا سا جانے ہی کو تو کہا تھا، پھر وہ کون سا روز روز باہر جاتی تھی؟ کبھی کبھار اس کے یا زید کے ساتھ ہی انتہائی ضروری کام سے باہر نکلتی تھی۔ امی نیا کہاں ہیں؟ اس نے نائمہ کے ہاں جانا ہے۔ وہ باہر نکل آیا چائے پی کر۔ بڑی ماما مجھے نہیں جانا، پہلے ہی یہ اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر سب اپنے اپنے کام لیے تیار ملتے ہیں۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے یہ الفاظ کہے تو بڑی ماما سے تھے، مگر سنائے سراسر اسے ہی تھے۔ وہ مسکرایا۔ ہیں؟ بڑی ماما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ساری دوپہر تو تم نے شور کیا ہے نائمہ کے ہاں جانے کا، اب کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس دماغ خراب ہو گیا۔ وہ گھڑاب سے کچن میں دوبارہ گھس گئی تھی۔ امی میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں، آپ نیا کو بھیج دیں۔ اس نے تخت پر سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ نہ جانے کیسی بڑی ماما نے بہلا پھسلا کر اسے بھیجا تھا۔ باہر آئی تو اسٹیئرنگ سے سر ٹکائے وہ قطعی بے خبر تھا۔ اسے شرمندگی نے گھیر لیا۔ اسے یوں بے خبر دیکھ کر فرنٹ ڈور لاک تھا۔ اس نے ہلکے سے شیشہ بجایا مگر اس پر اثر نہ ہوا تھا۔ ربیت بھائی اب کہ اس کی طرف کا شیشہ زور سے بجایا تھا وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پنک سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ شانے پر ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں سے شفاف آنکھیں ٹکرائی تھیں۔ وہ اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ لاک کھولیں ربیت بھائی۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آ گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر لاک کھولنے لگا۔ ذرا فرینا باجی کی طرف لے لیجیے گا۔ بیٹھتے اس نے ہدایت جاری کی۔ کیوں تمہیں تو کہیں اور جانا تھا؟ اس کی طبیعت بد مزہ ہوئی تھی سو ناگواری سے بولا۔ ہاں جانا تو ہے، اصل میں فرینا آپی سے ملانا ہے مجھے نائمہ کو۔ آپ کی منگنی پر وہ کراچی میں تھی نا؟ انہوں نے بتایا۔ اور کون کون نہیں تھا کراچی میں؟ پہلے سب کو اکٹھا کر لو پھر ملوا دینا۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ نیا میں تمہیں فرینا کے ہاں چھوڑ دوں گا، پھر تم چلی جانا اس کے ساتھ نائمہ کے ہاں۔ اس طرح لیے لیے نہیں پھروں گا دونوں کو۔ میرے سر میں درد ہے، آرام کروں گا گھر جا کر۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے گاڑی کا رخ فرینا کے گھر کی طرف کر دیا تھا۔ کبھی کبھی فرینا کا ذکر آتے ہی وہ سرد مہر سا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ اب تک سمجھ نہ پائی تھی۔ ہیلو، لاؤنج میں کسی کام سے آئی تھی وہ کہ بجتی ہوئی بیل نے متوجہ کر لیا تھا، سو اپنا کام چھوڑ کر وہ فون کی طرف لپکی تھی۔ ہیلو، ایک نرم سی خوبصورت نسوانی آواز ابھری تھی۔ جی آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آواز کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہو گئی تھی۔ نیا احمد سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی میں نیا بات کر رہی ہوں۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ نیا بیٹی میں تمہاری ماما بات کر رہی ہوں جان۔ دوسری طرف ماما تھیں۔ وہ گم سم سی ریسیور تھامے کھڑی رہ گئی۔ ہیلو نیا میری بیٹی، ماما کی بے قرار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جی ماما کیسی ہیں آپ؟ اپنے آنسوں پر قابو پا کر وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ تم کیسی ہو جان؟ ٹھیک ہوں ماما۔ زید کیسا ہے؟ کتنی بے قراری سے سمٹ آئی تھی ان کی آواز میں۔ اس کے دل میں درد سے ہلکورے لینے لگا۔ سارے گلے شکوے آپ ہی آپ مٹنے لگے۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد کرتا ہے۔ ایک تجسس ایک شوق سا تھا ان کی آواز میں۔ جی بہت، نہ جانے کیوں وہ انہیں جھٹلا نہ سکی۔ زید نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا ماما کو جب سے وہ یہاں آیا تھا بڑی ماما ہی کو اپنی ماں سمجھتا تھا، اور بڑی ماما نے بھی کبھی اسے مایوس نہ کیا تھا۔ اس کی شخصیت کے نکھار میں 90% حصہ انہی کی تربیت کا تھا، ورنہ جب ماما انہیں چھوڑ کر گئیں وہ زید کی عمر کا انتہائی نازک دور تھا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اس وقت بڑی ماما ہی ان کے کام آئی تھیں اور ان دونوں کو یوں سمیٹ لیا تھا جیسے وہ انہی کے جگر کے ٹکڑے ہوں۔ ہاں میں نے اسے دیکھا تھا کل ہی تو بازار میں، کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں آنسوں کی نمی اس نے محسوس کی اور اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ ٹھیک تو نہیں ماما؟ اس نے بات بدل دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بہت خوش ہوں۔ اپنے بچوں کے بغیر کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت سا گھر ہے میرا، تم کبھی آؤ ہمارے گھر۔ حیدر تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ایک بیٹا ہے حیدر کا، میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، وہ بتا رہی تھی۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کی اولاد کو کیا محبت دی ہوگی ماں تم نے۔ اس کی طبیعت مگدر ہونے لگی ماں کی بات سن کر۔ خوش ہیں آپ ہمارے بغیر؟ اس کی آواز دکھ سے بوجھل ہو گئی تھی۔
دل کا وہ خانہ جس میں تم دونوں رہتے ہو وہ تو خالی ہے بیٹا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تم دونوں کے بغیر ادھوری ہے میری جان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کاش آپ ایسا نہ کرتی ماما، وہ دل ہی دل میں شکوہ کنا ہو گئی ان سے۔ میں اور زید یاد آتے ہیں آپ کو ماما، بچوں کے سے شوق سے اس نے ان سے پوچھا تھا۔ یاد تو انہیں کیا جاتا ہے بیٹی، جنہیں انسان بھول جائے، میں تم لوگوں کو بھولوں تو یاد کروں نا۔ ماما آنسوں کے درمیان ہنس دی تھی، شاید اس نے تصور میں ماما کو آنسوں کے درمیان ہنستے ہوئے دیکھا۔ بس ماما یہ سب چھوڑیں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس نے ماحول کے بوجھل پن کو ہنس کر دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر کتنی دیر تک وہ ماما سے اپنی اور زید کی باتیں کرتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس دیتی یا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ ربیع نے حیرت سے اسے مسلسل بولتے دیکھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ سے کھڑا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ بڑی ماما لیٹی ہوئی تھی، اسے بٹن لگوانا تھا شرٹ پر تو اس لیے اسے ڈھونڈتا ہوا لاؤنج تک آیا تھا۔ کتنے خوبصورت رنگ تھے اس کے چہرے پر، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی۔ مسحور سی ماں کی میٹھی خوشنما آواز سن کر کانوں میں جیسے رس سا اتر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی ہے، جو کسی بھی نغمے سے زیادہ خوبصورت اور آبشاروں کے ترنم سے زیادہ حسین ہے۔ کس کا فون تھا؟ سامنے ربیع کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا رسپانس دیں، اس نے سوچا۔ کسی کا نہیں، وہ کہہ کر تیزی سے نکلنے لگی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتی بڑی ماما سے ٹکرا گئی۔ خیریت لڑکی، کیا ہوا؟ سچ سوری بڑی ماما، اسے ایک دم بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ بڑی ماما لڑکتے لڑکتے جو بچی تھی، کسی پاگل کا فون تھا۔ اب وہ بڑی سنجیدگی سے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، ناراضگی سے کہہ کر نظریں اٹھائیں، پھر اس کے بے اختیار سنجیدہ شکل دیکھ کر ایک بار پھر وہ زور سے ہنس دی اور وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ قدرے سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں، یہ بٹن لگا دو۔ اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر شرٹ تھمائی سے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور وہ اس کے پیچھے۔ جب تک وہ نہا کر نکلا وہ بٹن لگا کر شرٹ پریس کر رہی تھی۔ گنگناتی ہوئی ربیع نے ایک مرتبہ پھر اسے حیرت سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس نے استری بند کی شرٹ اس کے حوالے کی اور اس کی الماری کی طرف بڑھ گئی کہ کل مشین لگانے کا پروگرام تھا۔ جب تک وہ تیار ہوا وہ اس کے میلے کپڑے چن چن کر نکال چکی تھی۔ زید کہاں ہے ربیع بھائی؟ اسے زید کا خیال آیا۔ صبح کے بعد سے اب تک دوبارہ نظر نہیں آیا تھا وہ۔ شکر ہے تم کچھ تو حواسوں میں آئی، اس نے قدرے ناراضگی سے کہہ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا کہیں جانا تھا اسے؟ اس کے آستین کا بٹن بند کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، آج فرحان کے ہاں رہے گا وہ، کمبائنڈ اسٹڈی کریں گے دونوں، اس نے بتایا۔ اچھا، وہ کپڑوں کے ڈھیر کی طرف بڑھ گئی دوبارہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ربیع بھائی؟ وہ اس کے کپڑے بازو میں سمیٹے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ کیوں خیریت؟ وہ متعجب ہوا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کوئی کام تھا؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگا۔ ہاں نہیں، کوئی کام تو نہیں تھا۔ اس نے سر کو زور سے جھٹکا، پھر گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ دیکھو نیا پلیز، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میں نہیں جاتا۔ اس نے میلے کپڑوں کا ڈھیر اس کے ہاتھ سے لیا اور کارپیٹ پر پٹک دیا اور خود کرسی پر جا بیٹھا۔ ربیع بھائی، وہ چمکتی ہوئی آنکھیں لیے اس کے پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کس کا فون آیا تھا آج؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ماما کا؟ اس کی آنکھیں یک بیک پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہ مجھے اور زید کو بہت یاد کرتی ہیں، وہ بتا رہی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ انہوں نے اتنے سالوں بعد تم دونوں کو کیوں یاد کیا؟ وہ قدرے تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے گردن ہلائی۔ میں تو ان کی آواز ہی سن کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مجھے بلائیں گی اسلام آباد رہنے کے لیے، اور زید کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے ربیع بھائی، وہ کل ہی تو کراچی سے گئی ہیں۔ انہوں نے زید کو بھی دیکھا تھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ میں ماما سے ضرور ملوں گی ربیع بھائی، وہ آنکھوں میں چمکتے آنسو لیے سے کہہ رہی تھی۔ ربیع کو شدت سے اس پر غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا کہ بڑی ماما نے ساری زندگی اس پر ختم کر دی، مگر یہ ماں کی آواز سنتے ہی ساری محبتیں، چاہتے اور خلوص کو بھول گئی، صرف اس ماں کے لیے جس نے کبھی پلٹ کر انہیں پوچھا تک نہیں اور اس گھر سے نکلتے ہی اپنی پسند کی شادی کر لی۔ سنو، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زید کو مت بتانا ابھی، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ویسے بھی آج کل میں اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پھر اکثر ماما کے فون آنے لگے اور وہ حیدر انکل اور ان کے بیٹے سے بھی غائبانہ طور پر متعارف ہوتی چلی گئی۔ فون آنے پر بڑی ماما نے کبھی اعتراض نہ کیا تھا اور نہ بڑے ابو نے۔ ابو کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہاں، زید نے صاف منع کر دیا تھا بات کرنے سے۔ میری ماں تو بس بڑی ماما ہی ہیں جنہوں نے مجھے پالا۔ وہ بڑی ماما سے لپٹ گیا تھا اور ان کے آنسو بہہ نکلے تھے اس کی اتنی محبتوں پر۔ کچھ بھی ہو بیٹے، وہ تمہاری ماں ہیں، وہ اپنی بھیگی آنکھیں پونچھ لیتی۔ نہیں، صرف آپ ہے میری ماں، صرف آپ، وہ ان کے سینے میں منہ چھپا لیتا۔ بڑی ماما، اب تو ایک عدد رنگین سا اضافہ ہو جانا چاہیے ہمارے گھر میں۔ آپ کب جا رہی ہیں فرینہ باجی کے ہاں تاریخ لینے؟ وہ کچن میں بیٹھی چاول چنتی ہوئی بڑی ماما سے مخاطب تھی۔ ہاں بچی، بس تمہارا کہیں ہو جائے تو ساتھ ہی نپٹا دیں گے دونوں کام۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھا۔
کیوں بڑی ماما، آپ نہیں چاہتی کہ میں بھابھی کے ساتھ رہوں؟ اس کا منہ پھول گیا تھا۔ نہیں میری بیٹی، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا رہتا ہے۔ انہوں نے دھنیا سمیٹا۔ بس بڑی ماما، میری فکر چھوڑ دیں، ربیت بھائی کی کر دیں اب۔ ویسے بھی آج کل آپ نے غور نہیں کیا، وہ بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا جب وہ گھر آئیں تو ایک اچھی سی پیاری سی شکل ان کا استقبال کرے۔ بڑی ماما یقین کریں، آپ کے اور میرے چاند چہرے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی، کچھ چینج ہو جائے۔ بڑی ماما اب تو زندگی میں وہ تو جیسے آج تہیا کی کیے ہوئے بیٹھی تھی کہ ہاں کروا کر ہی دم لے گی۔ وہ کچن میں پانی پینے آیا تھا، اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کو وہیں ٹھہر گیا۔ بولیں بڑی ماما، دونوں پیٹھ موڑے اپنی باتوں میں مگن تھی، اس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں بڑی ماما سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سوچ تو رہی ہوں کہ اب اور کتنے دن بٹھائیں گے کسی کی بیٹی کو۔ ٹھیک ہے، میں فہیم اور تمہارے بڑے ابا سے بات کرتی ہوں۔ وہ گویا کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ دھاڑ سے اس نے ریفریجریٹر کا دروازہ بند کیا اور کچن سے نکل گیا۔ دونوں نے بیک وقت حیرانی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ برآمدے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک بیٹھا حیرانی سے فون کو گھورتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو فرینہ احسان کا فون آیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ محض گھر تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ سکتی۔ اب اسے جو کرنا تھا جلد کرنا تھا کیونکہ شام کو امی وغیرہ کو تاریخ لینے جانا تھا فرینہ کے ہاں۔ اس نے ابو کے آفس کا نمبر گھمانا شروع کر دیا۔ ابو نے اس سے فون پر جو کچھ کہا وہ اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ پھر اس کا اپنا بھی ایک پلان تھا۔ وہ مسکرایا تھا طمانینت سے۔ فرینہ بیگم، تم نے احسان کیا ہے مجھ پر۔ اس کے تصور میں نیا احمد کا چہرہ آ گیا اور وہ پھر مسکرا دیا آہستہ سے۔ ابو کا دل سے شکر گزار تھا وہ۔ ربیت نے فرینہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، اس نے سنا تو ششدر سی رہ گئی تھی۔ بڑی ماما، یہ سب حیرت کی ذاتی کے سبب جملہ مکمل نہ کر پائی۔ ایسا تو ہو جاتا ہے بیٹی کبھی کبھی، شاید خدا نے دونوں کے نصیب ساتھ نہیں لکھے تھے، خدا کی مصلحتیں وہی جانے۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہوا۔ بڑی ماما اس سے بے حد خوش معلوم ہو رہی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی ملال نہ ملا ان کے چہرے پر۔ مگر فرینہ باجی، وہ بونچکا سی بیٹھی تھی۔ نہیں تھی وہ میرے بیٹے کا نصیب، خدا ہدایت دے ایسی لڑکیوں کو۔ مگر ربیت بھائی نے انکار کیوں کیا؟ اس نے بڑی ماما کا اگلا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ دیکھو بچی، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ بہرحال جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے میرے بچے کے حق میں۔ وہ تو پہلے ہی راضی نہ تھا تو پہلے ہی انکار کیوں نہیں کر دیا انہوں نے؟ یہ 1.5 سال تک ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ پتہ نہیں فرینہ باجی کا کیا حال ہوگا، اسے شدید غصہ آیا تھا ربیت احمد پر۔ کیسا ڈرامہ بیٹی، جب بات ختم ہو ہی گئی ہے تو لکیر پیٹنے کا فائدہ؟ اور میرے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شروع ہی سے تجھے تف ہے میری عقل پر، میں کبھی سمجھ ہی نہ پائی۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ پیٹ کر گویا اپنی عقل کو ہاتھ مارے تھے۔ جی بڑی ماما، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ دل میں کچھ خوشگوار سا شور مچایا تھا دھڑکنوں نے، مگر اس نے ان کی آواز دبا دی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی حق تلفی ضرور ہوئی تھی۔ وہ مفت کا مال نہیں ہے کہ جب جس کا جی چاہا کہیں ٹکا دیا، وہ کبھی بھی ہاں نہیں کرے گی، پکا ارادہ کر لیا تھا اس نے دل میں۔ ربیت بھائی، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ وہ آگ بگولا ہوتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ کیسا انکار؟ کھڑکیوں کے پردے سرکاتے ہوئے بڑے اطمینان سے ربیت نے اسے سرتاپا دیکھا۔ سبز کپڑوں میں سنہری رنگت کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ فرینہ باجی کے لیے کیوں منع کر دیا آپ نے؟ کیا تماشا سمجھ رکھا ہے؟ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے انکار کا سبب؟ اس کے اطمینان میں قطعی فرق نہ آیا۔ مجھے پتہ ہے، مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے پسند نہیں تھی۔ آپ کو اتنے عرصے بعد خیال آیا؟ خیال؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ نہیں، میں تو کمپرومائز کر ہی لیتا، شاید بس خدا نے سبب بنا دیا، شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ وہی سبب میں جاننا چاہتی ہوں۔ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، بس یہ سن لو کہ میں شروع ہی سے تمہیں… وہ بات ادھوری چھوڑ کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ادھورے جملے کا مفہوم وہ خوب سمجھ گئی تھی۔ کہہ دے یہ جھوٹ ہے نا ربیت بھائی؟ وہ رو دی تھی۔ میں سچ کو جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو آپ مجھ سے… لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ آنسوں سے بھری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ ہاں، صرف تم سے۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں، گہری سیاہ لو دیتی آنکھیں۔ اسے دل کی سرزمین پر پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر فوراً ہی فرینہ کا خیال ان سب پر حاوی ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ وہ جو 1.5 سال سے آپ کے نام پر بیٹھی ہیں، انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ اس کی آواز بوجھل سی ہو گئی تھی۔ دکھ؟ وہ ہلے سے ہنسا۔ اس نام کی پرچائی بھی ڈھونڈ کر دکھا دو ان کے رخ پر تو مان لوں۔ اس پر کوئی اثر معلوم نہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے یک بیک اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا بھی فیصلہ سن لیں۔ مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے۔ دل کے لاکھ دعائیں دینے کے باوجود وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی۔ سنو۔ وہ چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا۔
فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، مجھے در حقیقت تمہاری ضرورت ہے، وہ کہہ رہا تھا، مگر مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو آپ کا دل مجھ سے بھر جائے گا تو آپ کہیں اور نکل کھڑے ہوں گے۔ مجھے بے اعتبار مرد نہیں چاہیے، میں بہت تھک گئی ہوں، زندگی سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے اب مجھ میں۔ مجھے ایک گھر کی خواہش ہے، ایسا گھر جس کی بنیادی اعتماد پر ہو۔ میں نے بہت بے اعتبار زندگی گزاری ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں ہمیشہ پل صراط پر چلتی رہی کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ بہت خوفزدہ بے یقین سی زندگی گزری ہے میری۔ یہاں اس گھر میں اتنی محبتیں ملنے کے باوجود میں اپنے آپ کو تہ دامہ محسوس کرتی ہوں۔ زندگی کے اس مرحلے پر بھی اگر مجھے پر اعتماد ساتھی نہیں ملا تو میں وہ بات ادھوری چھوڑ کر رو دی۔ نیا، اس کے چپ ہو جانے پر وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ باتیں، یہ دکھ شیئر بھی تو کیے جا سکتے ہیں۔ ربیت کا دل بڑا بوجھل سا ہو رہا تھا۔ ہاں، اس سے جسے ان سب باتوں کا احساس ہو۔ اپنے دکھ سے نکل کر اب فرینہ کا افسردہ چہرہ اس کے تصور میں تھا۔ کیوں بے حس ہوں میں کیا؟ ہاں آپ بے حس ہیں، ایک لڑکی اتنا عرصہ آپ کے انتظار میں بیٹھی رہی اور آپ نے کتنی آسانی سے انکار کر دیا۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حقیقت میں جانتی ہوں کیا ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ربیت بھائی، میری بات تو سنو۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ وہ مضبوطی سے قدم بڑھاتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے کیسے سمجھائے اور بتائے؟ ربیت نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماما نے اسے بلایا تھا اپنے پاس کچھ دن رہنے کو۔ پتہ نہیں ابو کیا سوچیں۔ ان کی دعوت پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر ماما کا بھی حق ہے۔ ابو سے پوچھ لوں گی۔ رات ابو اسٹڈی میں تھے، وہ پہنچ گئی ان کے پاس۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ خیریت بیٹا؟ انہوں نے چشمہ اتار کر سامنے پڑی کتاب پر رکھ دیا۔ ابو؟ وہ ذرا جھجکی۔ جی بیٹیا۔ ابو کے مشفق انداز نے اس کی ہمت بندھائی۔ ابو، میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ وہ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نیا؟ ابو نے انتہائی حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ابو، وہ بہت تڑپی ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ وہ یوں بولی گویا ان دونوں کو ابو نے چھین لیا تھا ان سے۔ تم سمجھدار ہو جان، بتاؤ یہ مناسب ہے؟ انہوں نے فیصلہ گویا اس پر چھوڑ دیا تھا۔ ابو؟ اس نے بیٹھ کر اپنا سر ابو کی گود میں رکھ دیا۔ میں نے آپ کی محبت دیکھی ہے، محسوس کی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ماں کے سینے سے لگ کر اپنے دکھ سکھ کہہ کر کیسا لگتا ہے۔ میں اپنی ساری تشنگیاں بجھا دینا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب بارش کا پہلا قطرہ پیاسی زمین پر گرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ زاروں قطار رو دی۔ اس طرح کہ ابو کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ وہ اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ اس نے ان کی محبتوں میں کہاں کمی پائی۔ انہوں نے تو اپنی محبت کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر ان دونوں کو پلا دیا تھا۔ پھر کیا ہوا یہ؟ وہ تشنا کیوں رہ گئی؟ بڑی ماما نے سنا تو دل تھام لیا۔ میری محبتوں میں کوئی کمی پائی تھی میری بچی، تم مجھ سے کہتی؟ اسے گلے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آپ کی محبتیں اور شفقتیں پا کر تو تشنگی اور بڑھ گئی کہ پتہ نہیں اپنی ماں اور کتنی زیادہ جان دیتی ہوں گی اپنی اولاد پر۔ وہ کہہ نہ پائی، ان کے آنسو پہنچنے لگی۔ آپا، تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ زید اس کے کمرے میں آ کر دھاڑا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ سب لوگ جو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، جان دیتے ہیں تم پر، تم انہیں کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہی۔ اس نے اپنے سے 2 سال چھوٹے زید کو گھورا۔ تم سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، تم اس عورت کے لیے یہ سب کر رہی ہو جو ابو کی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر جا رہی تھی کسی دوسرے شخص کے لیے۔ معاف کرنا، ابو نے انہیں چھوڑا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ابو کے الفاظ آج تک محفوظ تھے جو اس نے زمین پر گرنے سے قبل سنے تھے۔ سنو آپا، وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، تم جو جی چاہے کرو، لیکن یہ سن لو، تم کسی کی خوشی سے نہیں بلکہ صرف اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا جب ماما یہاں سے گئیں۔ کیا میں دیکھتا نہیں تھا وہ ابو کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھتی تھی، خصوصاً دادی اماں کے ساتھ؟ کیوں؟ وجہ تمہیں بھی معلوم ہے۔ بڑی ماما اگر ماما کے بعد ہم لوگوں کو نہ سمیٹتی تو ہم لوگ بھی بروکن فیملی کے بچوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہی رہتے۔ لیکن وہ ہماری ماں ہیں۔ اس نے بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری ماں ہیں، مگر اتنے سال تک ان کی ممتا کیوں سوئی رہی؟ وہ ہمیں ملنے کیوں نہیں آتی رہی؟ یا کبھی ہمیں انہوں نے بلایا کیوں نہیں؟ تم کچھ بھی کہو، میں ضرور جاؤں گی۔ ذرا سا قائل ضرور ہوئی تھی وہ، مگر دل ہی دل میں۔ تم جاؤ، ضرور جاؤ آپا، مگر سن لو، پچھتاؤ گی ان محبتوں کو کھو کر۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ ربیت، نیا کو صبح ایئرپورٹ چھوڑ دینا۔ بڑے ابو رات کھانے پر ربیت سے مخاطب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے ابو۔ وہ پلیٹ سرکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹی، تمہاری ساری تیاری ہے نا؟ پہنچتے ہی فون کر دینا۔ جی بڑے ابو۔ وہ سر جھکائے کھانا کھاتی رہی۔ بڑی ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک آسی ان کے لبوں سے نکل گئی۔ یوں ہی اتنی محبت کی میں نے تم سے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زید نے بڑی ماما کی یہ کیفیت نوٹ کی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ابو ان تمام باتوں سے بے نیاز کھانا کھانے میں مگن تھے۔ کوئی خوش نہیں ہے اس کے جانے سے، یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر کسی نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر وہ چلی گئی تھی پورے گھر میں سناٹا کر کے۔ خیریت کے فون کے بعد مزید کوئی دوسرا فون نہیں آیا تھا۔
बड़ी मामा बुलाई बुलाई से फिरा करती थी पूरे घर में। आज पूरे 15 दिन हो गए थे। रबीत भी पिछले हफ्ते से इस्लामाबाद ही में था, अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में। कितना कहा था इन्होंने कि नैया से मिलकर आना इसकी खैरियत लेकर, मगर वो खामोश रहा था। जब उसे ही किसी का ख्याल ना था तो वो क्यों करता इसका ख्याल। इसे सख्त गुस्सा था नैया अहमद पर। एड्रेस था इसके पास नैया का, मगर वो नहीं गया, इतना फ़ोन किया। बहुत पछताओगी नैया अहमद। कुछ भी था, वो इसे याद बहुत आती थी। फ़ोन की घंटी बज रही थी। रबीत ने फाइलों से सर उठाकर फ़ोन को घूरा। हेलो। दूसरी तरफ ऑपरेटर था। आपके घर से फ़ोन है। घर से? खुदा खैर करे। इसके हाथ पांव फूल गए थे। हेलो रबीत भाई। नैया की आवाज़ वो सेकंडों में पहचान गया था। नैया? वो हैरतज़दा रह गया था। ऑफिस का नंबर तो था इसके पास, क्योंकि अक्सर बड़ी मामा इस्लामाबाद इससे ही फ़ोन करती थी, मगर वो बोल कहाँ से रही थी। मुझे आकर ले जाएं रबीत भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। अजीब कांपती हुई खौफजदा सी आवाज़ निकली थी इसके हलक से। नैया तुम कहाँ से बोल रही हो? खैरियत तो है? वो अपनी नाराज़गी, गुस्सा सब कुछ भूल गया था। याद रहा तो ये कि वो बहुत परेशान हैं। यहीं इस्लामाबाद से आप आ रहे हैं ना रबीत भाई? ये लोग आगे सिसकियों के साथ साथ वो कुछ और भी कह रही थी, मगर वो समझ ना पाया। हेलो हेलो नैया, वो कहता ही रह गया, मगर दूसरी तरफ फ़ोन बंद हो चुका था। एड्रेस इसके पास था। वो बआसानी पहुंच गया। घर के करीब ही गाड़ी रोक दी थी। फ़ौरन ही गेट खुला था और वो बाहर आई थी, बेहद अफसरदा और खामोश। इसने कुछ भी पूछे बगैर फ्रंट डोर खोल दिया था और इसी कैफियत में बैठ गई थी सीट पर। इसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो खुश आंखें लिए बाहर देखती रही। एक मखसूस मशहूर कुन सी खुशबू इसके बैठते ही गाड़ी में फैलने लगी थी। मेहंदी उपटन की खुशबू। इसके जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। इसने बुरी तरह चौंक कर नैया की तरफ देखा और झटके से गाड़ी रोक दी। दिमाग में भगोले से उठने लगे थे। ये सब क्या है? वो फटी फटी आंखों से इसके हाथ पांव पर बने खूबसूरत नक्शो निगार देख रहा था। दर हकीकत इसके आवाज़ जवाब दे रहे थे। ये क्या कर आई है? दिल था कि मुस्तकिल डूबे चला जा रहा था। वो अब हाथों में चेहरा छुपाए ज़ारो कतार हो रही थी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? वो ज़ोर से चीखा था। मैंने कुछ नहीं किया है रबीत भाई। वो हाथों में चेहरा छुपाए गुटी गुटी सी आवाज़ में सिसकियों के दरमियान कह रही थी। मामा मेरी शादी अपने सौतेले बेटे से कर रही थी, उस शख्स की औलाद से जिसकी खातिर इन्होंने अब्बू की ज़िंदगी हराम किए रखी। मैंने इन्हें बहुत मना किया था, बहुत समझाया, मगर वो ज़बरदस्ती ही। वो गिलगीर आवाज़ में कह रही थी। मामा को शायद हम दोनों से मोहब्बत थी ही नहीं। माएँ तो औलाद के लिए क्या क्या कर लेती हैं, मगर वो तो यहाँ पर भी अपनी फतह चाहती थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब्बू से बदला लेना चाहती थी। मुझे छीनना चाहती थी इनसे, इनके फातिहाना कह के। इसने कर्ब से कानों पर हाथ रख लिए। मैं नहीं बोल सकती। इनकी वो तंजिया हंसी। वो रो पड़ी। रिलैक्स हो जाओ नैया, बाद में बात करेंगे। वो देख रहा था वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। अब बस करो। इसने नरमी से अपने हाथ छुड़ाए और टिश्यू पेपर बॉक्स इसके नज़दीक कर दिया। किसने कहा था तुम्हें यूँ परेशान होने को? क्यों आई थी तुम यहाँ? वो अब डांट रहा था इसे। ज़हनी ज़रा सा रिलैक्स जो हो गया था। मुझे किसी ने रोका ही नहीं। इसने बहुत सारे टिश्यू बॉक्स में से खींच लिए। क्या सभी ने तो रोका था? रबीत को गुस्सा आया। मगर आपने तो नहीं रोका था। इसने टिश्यूज आंखों पर रख लिए थे। अच्छा। वो पलट कर इसे देखने लगा। वो मुस्तकिल आंखें रगड़ती रही। थोड़ी देर इसने इंतज़ार किया, मगर वो मसरूफ़ रही। दिल तो चाह कह दे निकाल कर साफ़ कर लो, मगर चुप हो गया। आप ज़रा मेरी तरफ देखेंगी? इसके लब भींजे हुए थे। नहीं, इसने साफ इनकार कर दिया था। मुझे घर जाना है, आप गाड़ी चलाएं। इसने अपना शुगल तर्क नहीं किया था। बुनाते हुए रबीत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट से वो कराची में थी और शाम तक इसका निकाह रबीत अहमद के साथ हो चुका था। कितना लंबा सफ़र तय कर आई थी वो। क्लॉक ने रात के 2 बजाए थे तब वो चौंकी थी। सुबह अब्बू, बड़े अब्बू और रबीत को ऑफिस जाना था, जैद को यूनिवर्सिटी। भागम दौड़, सुबह की भाग दौड़ का सोचकर आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। यूँ तो इसने सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह से करवट ले लेगी। रबीत के सामने कम ही पड़ती थी। ज़्यादातर बड़ी मामा के साथ किचन में या इधर उधर के कामों में मसरूफ़ रहा करती थी। अब तो रबीत को देखकर लगता था ज़बरदस्ती हुई है। मुझे बोलने दे रबीत भाई। इसने आंसू पोंछकर आंखें बंद कर ली। बड़ी मामा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बकौल आपके, आपसे भी ज़्यादा मुझे चाहती हैं। मगर फिर रबीत भाई, मेरे अंदर की हिर्स क्यों ख़त्म ना हुई? शफ़क़त के लिए मेरा दिल सिर्फ अपनी माँ ही की तरफ क्यों खींचता था? और रोने के लिए हमेशा मैंने अपनी माँ का सीना ही क्यों ढूंढा? इसलिए कि मैंने कभी भी बड़ी मामा की मोहब्बतों पर भरोसा ही नहीं किया था। एक ही बात सोची कि अपनी माँ तो बस अपनी होती है, किसी और की नहीं। मैंने आपको इनकार कर दिया फरीना बाजी की वजह से भी, और कुछ यूँ भी कि मैं आपकी ज़िंदगी हराम नहीं कर सकती थी। तिश्नगियाँ तो शायद अब उम्र भर मेरे साथ रहें, मगर इन्होंने मुझसे दूसरों पर एतबार करने का हौसला भी छीन लिया। मेरे बाप ने बहुत सब्र आज़मा ज़िंदगी गुजारी है मेरी माँ के साथ, लेकिन मुझे इनसे भी शिकवा है। इनकी माँ तो मर ही गई थी, मगर वो हमसे हमारी माँ तो ना छीनते, अपनी अना को मार देते, 2 बच्चों का कत्ल ना करते, फिर कम अज़ कम हम अपनी माँ का असल प्यार तो पा लेते।
وہ ابو سے بدلہ لینے کے لیے مجھے تو استعمال نہ کرتی۔ بولتے بولتے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ربیت نے دیکھا وہ ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ تم اعتبار تو کرتی نیا، ہم سب پر۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ امی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی، پھر بھی وہ تشنہ رہ گئی تھی۔ مجھے بچا لیں ربیت بھائی، میں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ اس نے بڑی منت سے اس کے ہاتھ اپنے ٹھنڈے یا ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ آنسو بھری متونم آنکھیں بڑے منت بھرے انداز میں اس پر ٹکی تھیں۔ ہاں، اس نے نرمی سے محبت سے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ یہ ہے تمہارا نیا گھر۔ وہ ایک بہت حسین سفید ماربل کے بنے ہوئے بنگلے کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس کی دیواریں سرسبز بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ مگر اس کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ اس نے بری طرح سے چونک کر ربیت کی طرف دیکھا۔ بہت زیادہ خاموش اور اداس لگا وہ۔ اس گھر میں احترام، محبت اور اعتماد ہوگا، اور ان سب چیزوں کی بنیاد تم ڈالو گی۔ تمہیں ایک گھر کی خواہش تھی نا جو صرف تمہارا ہو، یہاں میں اور تم رہیں گے۔ ربیت کے لب بھیج گئے تھے۔ نہیں نہیں، وہ یک بے یک پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی گاڑی کی طرف بھاگی تھی، دوپٹے سے الجھتی ہوئی اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی۔ نیا، اس نے لپک کر بے تحاشا روتی ہوئی نیا کو سنبھالا۔ چھوڑ دیں آپ مجھے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں؟ کیا اس گھر میں خلوص و محبت نہیں ہے؟ دیکھا نہیں گیا نا آپ سے میرا سکھ، میرا اطمینان؟ وہ اس کا کالر پکڑ کر چیخ پڑی تھی۔ مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے جس میں لوگ نہ ہوں، رشتے ناتے نہ ہوں، بزرگوں کی شفقت نہ ہو۔ مجھے صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بڑی ماما، بڑے ابو، زید اور ابو سب کی ضرورت ہے، ان تمام رشتوں کی جن پر میں کبھی اعتماد نہ کر سکی۔ میں ان سب کی محبتوں کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ وہ اس کے بازو سے سر ٹیک کر رو پڑی تھی۔ مجھے گھر لے چلیں، ان سب کے بغیر زندگی حرام ہے مجھ پر۔ وہ نڈال سی ہو گئی تھی۔ نیا، اس نے جھک کر نیا احمد کو دیکھا۔ بہت نئی نئی سی لگی۔ دوپٹہ سرک کر شانوں پر آ گیا تھا اور گھنے بالوں کا آبشار پوری پشت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ سنہری رنگت میں رونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ جانے کیوں کھچا کھچا سا محسوس ہوتا تھا۔ یقیناً بڑی ماما کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اسے یوں اپنی طرف سے بے نیاز دیکھ کر دل پر ایک بوجھ سا آ گرتا تھا۔ سنو آپا، تمہیں ربیت بھائی بلا رہے ہیں، باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ وہ نہا دھو کر لاؤنج میں بیٹھی وائٹل سائن کو سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس بھی تھا۔ کیوں جوس حلق میں اٹک گیا تھا؟ آج کل ویسے ہی اس سے بڑا خوف آتا تھا۔ چڑیا گھر کی سیر کرائیں گے؟ اس نے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرانی سے کھل گئی تھیں۔ جاؤ بھائی، مجھے کیا پتا کیوں بلا رہے ہیں، شاید ابو کی موٹر پر مضمون لکھوانا ہو۔ بکواس نہیں کرو۔ اچھا جلدی جاؤ، موڈ کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا ان کا۔ زید نے مزید ڈرا دیا تھا۔ لیکن آج کل میں نے کچھ نہیں کیا زید، وہ ایک دم سے بول اٹھی تھی۔ مجھے کیا پتا، تمہارے سارے کارناموں کے شاہد تو وہی ہیں۔ اب جاؤ بھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک کراس کرا دیا تھا اور وہ چیختی رہ گئی تھی۔ اسے دیکھتی ہی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کڑھائی والے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ سر تک لیے وہ اچھی خاصی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ گھنے سیاہ بال دوپٹے کے نیچے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر دروازہ کھول دیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی کن راستوں پر اور کہاں جا رہی ہے اسے کچھ ہوش نہ تھا، چونکہ اس وقت جب وہ اسے اترنے کو کہہ رہا تھا گلابیاں گلی ہوئی تھیں، گھنی گھنی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ چھوٹی سی خوبصورت ناک میں بڑی ماما کی پہنائی ہوئی ہیرے کی لونگ تھی جو شام کی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ مسحور سا ہو گیا۔ کیسا اطمینان سا اتر گیا تھا اس کے اندر۔ جب اس نے ابو امی کو نیا کی ساری باتیں بتائی تھی تو امی نے فوراً ہی اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ نیا کو الگ گھر بنا کر دیں گی ضرور، اب اس کی خوشی ہوگی جہاں وہ رہنا چاہے۔ مگر ماما، اس نے ماما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم چپ رہو، وہ میری بیٹی بھی ہے۔ انہوں نے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، جس پر اسے سخت غصہ آیا تھا نیا پر۔ نیا، یہ سب تو تمہاری خوشی کے لیے تھا۔ وہ کتنا مطمئن سا ہو گیا تھا، سر سے بوجھ جو سرک گیا تھا، ورنہ یہی فکر تھی کہ ماں باپ کے بغیر کیسے رہے گا۔ خوشی، بات مت کریں مجھ سے آپ۔ وہ تنک کر گاڑی میں جا بیٹھی تھی آنسو پونچھتی ہوئی۔ زید، وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ لائبریری کی طرف جانا تھا، کچھ کتابیں لانی تھی۔ جی آیا۔ وہ تخت پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ اسے بنا ٹھنا دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ ہاں، ربیت بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی کام ہے؟ وہ بتا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، تم جاؤ۔ برآمدے سے ربیت آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ گھوم کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ربیت نے بڑی بے چارگی سے زید کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف سوال تھا۔ کیا ہوا؟ بھویں اچکا کر پوچھا گیا تھا۔ ناراض ہو گئی ہیں مجھ سے؟ اس نے بتایا۔ کیوں؟ زید کو واقعی کوئی خبر نہیں تھی۔ مختصراً ربیت نے پوری بات بتائی۔ آپ تو لاکھوں ڈبو کر بھی نامراد رہے۔ بہت ہمدردی سے اس نے ربیت کو دیکھا تھا۔ بیل بجی تھی، وہ وہیں کھڑی گلدان میں پھول لگا رہی تھی۔ ہیلو، بڑا مگن سا انداز تھا۔ آپ، ماما کیسی ہیں؟ دل تو چاہا ماما کی آواز سن کر فون رکھ دے مگر رکھ نہ سکی۔ میں تو بہت خوش ہوں ماما۔ نہیں ماما، مجھے ویسا ہی گھر مل گیا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ اس گھر کی بنیادوں میں محبت گندی ہوئی ہے، بے اعتباری نہیں ہے، خوف نہیں ہے، محبت و اعتماد کی فضا ہے۔
लाउंज میں داخل ہوتے ہوئے ربیٹ کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ماما، میں آپ جیسا بننا نہیں چاہتی۔ اب سوچتی ہوں تو ابو کا صبر اور آپ کا رویہ مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ گھر آپ کو یاد تو ہوگا کتنا بڑا تھا ہمارا، مگر وہاں محبت نہیں، شک تھا۔ سکھ کی چھاؤں نہیں تھی، بلکہ دکھوں کا تپتا ہوا سورج تھا جس میں ہم سب جل رہے تھے۔ آپ نے 16 سال گزار دیے ابو کی رفاقت میں، مگر آپ ان کی نہ ہو سکی۔ اولاد تو ایک ایسی کڑی ہوتی ہے ماما جو رفاقتوں کو مضبوط تر کر دیتی ہے، مگر آپ کیسی ماں تھی جن کے لیے رفاقتیں عذاب بن گئی تھیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے سمجھوتا کر لیتی، ابو سے، ان کے گھر والوں سے، اولاد کے لیے تو سنا ہے ماں آگ کے دریا میں کود پڑتی ہے۔ آپ کیسی ماں تھی جسے صرف اپنی خوشیاں، اپنے سکھ عزیز تھے۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھایا۔ نہیں، بڑی ماما کو کچھ مت کہیے گا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آپ کے یہاں سے آنے کے بعد میں زندہ نہ رہ پاتی۔ آپ نے ابو کو شکست دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے لیے میں شاید آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں، اور نہ اپنے آپ کو کر سکتی اگر وہ کچھ ہو جاتا جو آپ چاہتی تھیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ نہیں ماما، آپ دیکھے گا میرا گھر مثالی ہوگا۔ بڑی ماما، بڑے ابا، سب کے بہت سے قرض ہیں مجھ پر۔ مجھے ان محبتوں کی، ان سکھوں کی ادائیگی کرنی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد سے لے کر ہم دونوں بھائی بہن کو دیے۔ زندگی یوں نہیں گزرتی ماما جیسی آپ نے گزاری۔ زندگی تو وہ ہوگی جو میں گزاروں گی۔ زندگی صرف دکھ کا صحرا نہیں ہے ماما، اس میں سکھ کے درخت ہم خود لگا سکتے ہیں۔ آپ نے جو تپتا ہوا صحرا ہمارے لیے چھوڑا تھا، اس پر اب سکھ کے بادل چھا گئے ہیں۔ آئندہ مجھے فون۔ کسی نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر رکھ دیا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے آنے والے کو دیکھا، پھر آنسو چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھنے چاہے، مگر دونوں ہاتھ اس کی گرفت میں چلے گئے تھے۔ بہت رو چکی، بڑا دھیما محبت بھرا انداز تھا اس کی، آنکھیں چھلک پڑی۔ اب ناراض تو نہیں ہونا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بھی تو مجھ سے خفا تھے، اسے یاد آ گیا تھا۔ نہیں، بس غصہ آتا تھا تمہارے اسلام آباد والے کارنامے کا سوچ سوچ کر جسم میں پھریری سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ نیا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے، لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو، اللہ نہ کرے۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ ویسے جو کام اتنے دن سے ٹل رہا تھا تمہاری وجہ سے، بڑی ایمرجنسی میں ہو گیا، اچھا لگا۔ وہ مسکرایا تھا اس کے ہاتھ دباتے ہوئے گرمجوشی سے۔ اس کے چہرے پر کتنے خوبصورت رنگ پھیل گئے تھے، یک بیک۔ سنو، کتنی ہی دیر تک اس کے خوش رنگ چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ گویا ہوا 2 قدم آگے بڑھایا۔ جی؟ وہ 4 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اب تو نہیں جاؤ گی؟ بڑا دھیما، دل کو چھوتا ہوا انداز، اسے پلکیں ہی نہ اٹھائی گئی۔ چھپکے سے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ کہاں چلی؟ وہ پوچھنے لگا۔ بڑی ماما کے پاس۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر پلٹی۔ اب بڑی چھوٹی چھوڑو، وہ تمہاری ماما ہے صرف، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ کمرے میں آئی، ماما کے گلے سے لٹک گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ انہوں نے بھی محبت سے پیشانی چوم لی۔ کچھ نہیں ماما۔ پوری شدتوں سے وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دل میں تو ٹھنڈک سی اترنے لگی تھی، مگر آنکھیں کیوں بھیگ رہی تھیں، اس کا سبب وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔